حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص 200 بار یہ کلام پڑھتا ہے تو اس کے مرحوم والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وہ بابرکت کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا کہ جو پیچیدہ مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آ جائے تو اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق ہماری کتاب سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی، لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالات کا جواب ہماری کتاب سے دینا ہوگا اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کر آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالات کے جوابات ان کی کتاب یعنی تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے دین سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا کہ اے علی، بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ پوری کائنات میں کون سی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے، کیونکہ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع میں واہ واہ کی گونج اٹھ پڑی۔ ناظرین، راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कहां से आए हो? उसने बताया कि मैं 7वें तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा कि 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया कि मेरे करीब मेरा रब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा कि तुम्हारे करीब कौन था? तो उसने जवाब दिया कि मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। नाजरीन, रसूल जालूत ये देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। ये देख कर के हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके सवालों के जवाब उसकी किताब से ही दे दिए थे। उसने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से तीसरा सवाल पूछा कि ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज है जो मेरे रब के करीब नहीं है। नाज़रीन, अब रसूल जालूत ने पै दर पे शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का जाविया बदल लिया। अब उसने इल्मी सवालों के बजाय तारीखी और साइंसी सवाल पूछने शुरू कर दिए। बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में उसने पूछा कि ए अली, उस चश्मे का नाम बताएं जो जमीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। और तुम्हारे दिल में ये है कि वो चश्मा बैतुल मक़दस की एक चट्टान के नीचे है। रसूल जालूत के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकला तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला सबसे पहला चश्मा वो नहीं, बल्कि जमीन पर बहने वाला सबसे पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। नाज़रीन, रसूल जालूत अब मजीद घबरा गया था। उसने अपनी घबराहट में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक और तारीखी सवाल किया। ए अली, ये बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफा उतारा गया? हजरत अली ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा कि यकीनन तुम लोगों के जहन में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मक़दस में नस्ब है, लेकिन तुम लोग इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मक़दस से कहीं पुराना है और हजरे अस्वद उसी वक्त नस्ब किया गया जब खाना काबा तामीर हुआ था, और वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाबात सुनकर हिम्मत ना कर सके कि उन्हें गलत साबित कर सकें, क्योंकि आप जवाबात इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और उनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। अब की बार रसूल जालूत ने एक साइंसी सवाल पूछा। उसने पूछा, ये बताइए कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बगैर किसी तवक्कुफ के बोले कि तुम अपने मालो साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रसूल जालूत ने पूछा कि वो कैसे? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़िश्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती हैं। रसूल जालूत ने जवाब सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक और सवाल किया कि जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है। क्या कायनात में कोई चीज ऐसी भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास ना रूह है ना जान। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां सूरज की किरणें एक दफा तो पड़ी लेकिन दोबारा उस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पड़ी? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, ये समंदर की वो जगह है जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजर रही थी तो समंदर अल्लाह के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस उस काफिले के गुजरते ही सूरज की किरणें उस जगह पड़ी थीं, लेकिन इसके बाद दोबारा कभी भी सूरज की किरणें वहां नहीं पहुंच सकी। नाज़रीन, जवाब पाते ही उसने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये सवाल किया कि ये बताएं कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आसमान और जमीन की तरफ देखो, ये तुम्हें हमेशा हाजिर ही नजर आएंगी,
اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال اس نے یہ کیا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوالات کیے اور تمام کے جوابات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک ٹھیک دیے تو مجمع میں بیٹھا ہوا ایک یہودی بولا، یا حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کر جواب دیتا ہے لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ جب اس شخص نے فوراً 5 جواب دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے بھی تو میرے سوال کا جواب فوراً ہی دے دیا ہے۔ اس پر یہ یہودی بولا کہ یا علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی مسکرا کر بولے کہ مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات مل گئے تو راس الجالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کہ جن کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نیک بندے سے مصافحہ کیا یا اس کے ساتھ گلے ملا تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو وہ ایسا ہے کہ جس نے ان فرشتوں سے مصافحہ کیا جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ پس اگر وہ اس عالم کے ساتھ بغل گیر ہو جائے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور بغیر حساب جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کچھ کام نہ آئے گی تو وہ یہ واقعہ ملاحظہ کر لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والی ایک خادمہ تھی جس کا نام بریرہ تھا۔ اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی تو اس آدمی نے کہا کہ بریرہ اپنی زلفوں کو پردے میں رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ بریرہ نے یہ معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک چادر کو کھینچتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ باہر تشریف لائے اور ہم انصار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چادر کھینچنے اور آپ کے چہرے کے سرخ ہونے سے آپ کے ناراض ہونے کو سمجھ لیتے تھے۔ ہم ہتھیار اٹھائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں، اور قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں ہماری اولاد یا ہمارے ماں باپ کے بارے میں بھی کوئی حکم دیں گے تو ہم اسے بجا لائیں گے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں لیکن میں کون ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں، لیکن اس پر مجھے فخر نہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے باہر آؤں گا اور اس پر بھی مجھے فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے اپنے سر سے غبار جھاڑنے والا ہوں گا، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔
ہاں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، لیکن مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رحمت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ ایسی بات نہیں جو وہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ میں قیامت کے دن یہاں تک شفاعت کروں گا کہ جن کی میں شفاعت کروں گا وہ شفاعت پائیں گے اور ان کے لیے میری شفاعت قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ شیطان بھی میری شفاعت کی تمنا کرے گا۔ باروایت طبرانی اوسط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہر روز قرآن پاک کی 200 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اس کی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو اس کی ذات سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کی قبروں میں ان کو راحت و آرام ملتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ قبروں میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں تو قبروں میں ان کے مراتب و درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیات پڑھے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 100 آیات پڑھے گا وہ قانتین میں لکھا جائے گا، یعنی جو لوگ اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اور جو 200 آیات پڑھے وہ فائزین میں لکھا جائے گا، یعنی کامیاب و کامران لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا تو آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی، چوتھی بار جب سوال پوچھا تو آپ نے جھڑکنے کے سے انداز میں فرمایا، اے اعرابی جو چاہے مانگ لے۔ ہمیں اس اعرابی پر رشک ہوا، ہم نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب یہ اعرابی حضور سے جنت مانگے گا۔ اعرابی نے کہا، میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ فرمایا، اسے اونٹ دے دو۔ وہ پھر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ راہ چاہیے، تو آپ نے اسے زیادہ راہ دے دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنا فرق ہے اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی بڑیا کے سوال میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑیا کا ذکر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا اترنے کا حکم ہوا، آپ دریا کے کنارے تک پہنچے تو سواری کے جانوروں کے منہ خود بخود اللہ کی جانب سے پھیر دیے گئے کہ خود بخود پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اگر تم میں سے کوئی یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہے تو بتا دے۔ لوگوں نے کہا کہ شاید بنی اسرائیل کی ایک بڑیا کو اس بارے میں معلوم ہو۔ آپ نے اس کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ کیا تجھے یوسف کی قبر کے بارے میں معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ، تو اس بڑیا نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی، خدا کی قسم جب تک آپ مجھے وہ نہ دیں جو میری ضرورت ہے تب تک میں نہیں بتاؤں گی جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تیری عرض قبول ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اسی درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ فرمایا کہ صرف جنت مانگ لے۔ بڑیا نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہ مانوں گی سوائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، یہ جو مانگ رہی ہے اسے عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اسے اپنی رفاقت عطا فرما دی اور اس نے بھی قبر کا پتہ بتا دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس ساتھ لے لیا اور دریا پار کر گئے۔ باروایت طبرانی۔
ثانی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر منوعن عمل کرنے اور آپ کے اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جن جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔